اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ 21ویں پارے میں سورہ روم کی یہ آیت ہے۔ خشکی اور تری میں فساد پھیلنا اس کے اسباب ہیں جو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور یوں کہیں لوگوں کے گناہ کی وجہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، گناہ کی وجہ سے زمین میں اور خشکی میں اور تری میں فساد کا پھیلنا، گناہ کی جو نحوست ہے، گناہ کی جو خرابی ہے، وہ کوئی اچھائی لے کر کے نہیں آ سکتی، اس سے خرابی ہی وجود میں آتی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا بہت سے گناہ ہیں، لیکن لکھا گیا ہے کہ سب سے بڑے گناہ جن کی وجہ سے یہ خرابی وجود میں آتی ہے، زمین اور خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے، وہ شرک اور کفر ہے۔ یوں تو اور بھی گناہ ہیں، انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن یہ دو گناہ جو کفر اور شرک کی شکل میں ہے، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، اور اس کی وجہ سے عمومیت کے ساتھ خرابی واقع ہوتی ہے، اور ایسا فساد پھیلتا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ دوسری مخلوق جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں، فساد پھیلتا ہے، تو ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان خرابیوں میں بارش کا نہ ہونا، قحط کا پھیل جانا، مختلف قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول، یا نفع کا ختم ہو جانا، نقصان ہی نقصان ہونا، چیزوں سے برکت کا ختم ہو جانا، یہ سب گناہوں کے پاداش میں جو فساد پھیلتا ہے اس کی شکلیں ہیں۔ اور ان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ شرک اور کفر کی شناعت اور اس کی خرابی یہ ہے کہ آتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید ہی نے کہا ہے کسی اور جگہ پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، جو دوسرے گناہ ہیں اللہ ان کو تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرنا اللہ کو کیسے یہ پسند ہوگا۔ وقت کم ہے، مختصر بات کہی جاتی ہے اس وقت، ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کو۔ ایک واقعہ ہے، اس کی صداقت پہ پتہ نہیں، لیکن بہرحال عبرت کے لیے واقعہ ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں ہمیں کوئی شخص رہا کرتا تھا پڑوس میں، وہ پیشے سے دھوبی تھا، کپڑے دھویا کرتا تھا لوگوں کے۔ اس کی بیوی اور اس میں ایک دن تکرار ہو رہی تھی، بہت سخت بحث ہو رہی تھی۔ آواز آئی ان کو تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ خاتون اس بات پر جھگڑا کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں تمہارے سارے کام کرتی ہوں، تمہارے گھر کی ضروریات پوری کرتی ہوں، تمہارے بچوں کو دیکھتی ہوں، یہاں تک کہ تمہارے کاروبار میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں، یعنی تم جو کپڑے لاتے ہو میں وہ دھو دیتی ہوں، اس کاروبار میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں، کر رہی ہوں، کرتی رہوں گی، لیکن یہ جو تم نے ارادہ کیا ہے تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کیا ارادہ تھا؟ اس نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں سب تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن سوکن نہیں میں برداشت کر سکتی، میں دوسری خاتون اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ والے تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا، اور ان کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی محبت میں کسی کو شریک کرنے پر راضی نہیں ہے، اس قدر وہ باغیرت ہو گئی اور اتنی غیرت کے ساتھ ایسی بات کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو اتنا غیرت والا ہے، وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، ایک انسان کی کیا حیثیت ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے؟ ایک حسین پیکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو وجود بخشا، اس کے رزق کا انتظام کیا، اس کی تربیت کا انتظام کیا، اس کو ساری سہولتیں، ساری چیزیں عطا کی، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو فلاں ہم کو دینے والا ہے، فلاں ہم کو دینے والا ہے، فلاں جگہ سے ہم کو مل رہا ہے۔ یہ شرک کا معاملہ پہلے بھی تھا آپ کے زمانے میں بھی، اور اس کی نئی نئی شکلیں اور زمانوں میں ہوتی رہیں، آج بھی ہے مختلف شکلوں میں شرک ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل گوارا نہیں کر سکتا، اس کی
غیرت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اس کا انکار کیا جائے۔ کفر کیا ہے؟ انکار کرنا یا اس کے ساتھ شریک کرنا، یعنی اس کا ساجی قرار دینا کہ اللہ کرنے والا اور یہ بھی کرنے والے ہیں۔ یہی تو کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اللہ تو ہے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بارش کے ہیں، یہ دھوپ کے ہیں، یہ سورج کے ہیں، یہ چاند کے ہیں، الگ الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس شرک کی پاداش میں کیا ہوتا ہے؟ زمین میں اور تری میں، بحر و بر کہہ سکتے ہیں، سمندر میں اور خشکی میں، دونوں جگہ فساد ابل پڑتا ہے، گویا کہ پھیل جاتا ہے، جس سے سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اسی کو یہ کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت، تم کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ ویعفو عن کثیر، اور تھوڑی سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ چکھا دیتا ہے مدح، اور بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ معافی اللہ کو تو بہت پسند ہے، اللہ سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور معاف کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے قصور کو، کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس پر گرفت نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت ہی کرنے لگے تو شاید ہمارا ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، ہمارے حلق سے نیچے ایک قطرہ بھی جانا مشکل ہو جائے اگر اللہ ہماری گرفت شروع کر دے، ہماری روزی تنگ کر دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کرتا، اللہ ہمارے حق میں ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، قرآن نے کہا کہ تمہارا رب بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرنے والا ہے، اللہ تو بہت شفیق ہے، اللہ بہت رحیم ہے۔ لیکن جب اس کی غیرت جاگتی ہے تو پھر وہ گرفت پر آتا ہے، اور جب گرفت ہوتی ہے تو عمومی گناہ کی شکل میں عمومی فساد بھی پنپتا ہے۔ انفرادی طور پر کسی کا گناہ ہو تو اس کو اگر کہا گیا ہے کہ کسی کے زندگی میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو بھی اپنے گناہوں کی سزا تصور کرے اور اللہ سے استغفار طلب کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ شاید ہمارے گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کہا گیا ہے کہ الدنیا سجن للمومن وجنت للکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے، جو اللہ کا منکر ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کو تو پریشانیاں نہیں ہوتی، ایک وقت آئے گا کہ ان پریشانیوں کا پورا سلسلہ اس کے سامنے آئے گا، وہاں اس سے حساب کتاب برابر کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو مومن ہیں وہ بھی تکلیفوں میں، دشواریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی دشواری میں ہے تو آپ یہ سمجھنے لیں کہ بڑا گناہ گار ہے، بڑا خراب ہے۔ اگر ایسے دیکھیں گے تو انبیاء کرام جو سب سے افضل ترین انسان ہوتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ مشکلات میں رہے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ بہت سے انبیاء، ابھی گزری ہے آیت حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر ایوبی مشہور ہے، ان کے جسم پہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی، ایسا زخم تھا کہ لوگوں نے لے جا کر کے کوڑے کی جگہ پر ان کو ڈال رکھا تھا۔ بچے ان سے جدا ہو گئے، بچوں نے چھوڑ دیا، صرف بیوی صاحبہ تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ اس طرح کے بہتیرے انبیاء کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پریشانیاں برداشت کی۔ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کو اتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی پریشانی میں ہے تو بہت گناہ گار ہے، یا کوئی بہت عافیت میں ہے تو بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ وہ بات دوسری جگہ پر آئے گی، یہاں پر یہ بات صرف عرض یہ کرنی ہے کہ جو زمین میں اور خشکی میں اور تری میں فساد پھیلتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اعمال میں جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کفر اور شرک ہیں، ان سے ضرور بچتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شرک سے محفوظ رکھیے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، کسی موقع پہ وہ بات آئے گی، لیکن یہ اس کی جو خرابی ہے، اس کی جو زہرناکی ہے، وہ پورے ماحول کو مسموم کر دیتی ہے، پورے ماحول کو خراب کرتی ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا وجود جھلستا ہے بلکہ دوسری مخلوقات بھی جھلستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک سے خاص کر کے اور تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔